کوئی قیمت نہیں۔ یہ کتنی مٹی ہمارے سامنے گلیوں میں پڑی ہے، کبھی کسی نے اٹھا کے بوتلوں میں نہیں سنبھالی، سب کو پتا یہ خاک ہے، یہ مٹی ہے، اس کی کیا قیمت، اس کی کیا حیثیت۔ لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں حضور والا، میرے حضور تو پھر میرے حضور ہے۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے گھر والوں سے، نہیں یار وہ تو میرے حضور کے گھر والے ہیں۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے، نہیں حضور والا وہ تو میرے حضور کے اصحاب ہے۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین شریف سے، تو یار یہ مٹی نہیں رہتی، یہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے۔ یار ان کے تو شہر کی مٹی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آقا کریم علیہ السلام جب فاتح بن کے واپس تشریف لائے، مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہوا کے ساتھ جو ہے وہ مٹی اڑی، تو کسی شخص نے اپنے چہرے پہ یوں کپڑا رکھنا چاہا تو میرے محبوب کو اچھا نہ لگا۔ حضور میں کپڑے کو نیچے کر لو، رب نے میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ یار ان کے تو شہر کی مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور آپ چلے ہیں آل رسول کی بات کرنے، آپ چلے ہیں صحاب رسول پہ بحث کرنے۔ رک جائیے، دین محبت کا نام ہے، دین عقیدت کا نام ہے، دین الفت کا نام ہے، دین ادب کے لہجے کا نام ہے، اور اگر کسی کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس دین رسول نہیں۔ ہمیں تو بزرگوں نے کہا تھا لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہاں تو سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے، اور آپ چلیں آل رسول اور اصحاب رسول کے مقابلے کروانے۔ اپنے اندر اتریے، کسی ماں کے دو بیٹوں کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ماں فیصلہ نہیں کر سکتے مجھے زیادہ پیار کس کے ساتھ، اور آپ چلے ہیں دل اقدس رسول کا فیصلہ کرنے۔ رک جائیے، دین ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ دین بچانا ہے تو ادب کا لہجہ لینا ہوگا، پیار کی بات کرنی ہوگی، محبت اور الفت کے ساتھ اپنی نسل نو کو بچانے کا انتظام کیجیے۔ ان کے تو شہر کی مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہ کوئی کہہ دے یہ کیا بات ہوئی، اردو کا شعر پڑھا اور سارا دین وہیں سے بیان کر دیا۔ تو اردو کا شعر تو صرف میں نے سمجھانے کی خاطر ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو، میں نے تو محبوب علیہ السلام کے قدموں سے قرآن کے لہجے میں پوچھیں تو قرآن نے اس سے اوپر کی بات کی ہے، اور اتنی بلند پروازی سے یہ مضمون سمجھایا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہے کہ کس قدر بلندیاں ہیں محبوب کی۔ تو کیا فرمایا قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا، اور کیا کہا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ذرا لہجہ تو دیکھیے قرآن کا۔ قرآن نے کیا کہا محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد پیدا ہونے والے شرارے کی بھی قسم۔ محبوب کی قسم نہیں اٹھائی، محبوب کے غلاموں کی قسم نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی بھی قسم نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں کی بھی نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریاں بھی نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں، ایک لمحے کے لیے جو آگ کا چھوٹا سا شرارہ پیدا ہوتا ہے، رب ہو کے اس شرارے کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ کیا سمجھیں گے محبوب کی عظمت کو؟ ان کے غلام جن گھوڑوں پہ بیٹھ جائیں، وہ گھوڑے جب ان کی ٹانگوں سے لگی ہوئی کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں، تو رب کو تو وہ پتھروں سے ٹکرانے کے بعد ایک لمحے کے لیے جو شرارہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ قیمت رب کی نگاہ میں کس کی ہے؟ یہ عظمت کس شے کی ہے؟ محبوب کی نہیں، محبوب کے غلام کی نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی نہیں صاحب، یہ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جو شرارہ پیدا ہوتا ہے، یہ قیمت اس کی ہے۔ تو مجھے بتاؤ جس کی رگوں میں محمد کا خون ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟